بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ محترم مسلمان بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیقت قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے۔ بہت سارے اوقات انسان کسی چیز کے بارے میں یہ خیال کر لیتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ چیز ناپسند ہے، یہ چیز مکروہ ہے، یہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند سمجھو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں خیر ہو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اور کسی چیز کو تم خیر، اچھا، نفع بخش، مفید سمجھتے ہو، لیکن حقیقت ایسے ہو کہ وہ انتہائی نقصان دہ ہو، وہ مکروہ ہو، وہ ناپسندیدہ ہو۔ انسان کوشش کرنے، محنت کرنے، دعائیں کرنے، اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی کوئی چیز انسان کے یا انسانوں کے مرضی کے خلاف پیش آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ وہی ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ صحت میں رہے، عافیت میں رہے، چین و سکون میں رہے، اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے، اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود حالات بنتے نہیں ہیں، اس کے باوجود انسان کو صحت، عافیت، چین سکون نہیں ملتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آزمائشی دور ہے، کچھ آزمائشی وقت ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں پر آ رہا ہے۔ موجودہ حالات میں جو ایک وبا پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے، جس سے پوری انسانیت دوچار ہے، اور خاص طور پر مسلمان اس سلسلے میں بڑے پریشان ہیں، اور مسلمانوں کے لیے رمضان کے اندر جو حالات پیش آ رہے ہیں دینی اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، وہ بھی بڑے پریشان کن ہیں۔ کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ مساجد بند ہو، کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ رمضان کے مبارک موقع پر ایسے حالات پیش آئے۔ اس کو ہم سب اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں، ناپسندیدہ سمجھ رہے ہیں، لیکن ہماری خواہش تو یہی ہے کہ حالات اچھے ہوں، ماحول اچھا ہو جائے، لیکن یاد رکھیں ہم اس کو ناپسند سمجھ رہے ہوں، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہو، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو مردہ سے زندہ پیدا کر دیتے ہیں اور مردہ سے زندہ نکال دیتے ہیں۔ شر سے خیر نکالنے والی ذات اللہ کی ہے، بیماریوں سے بھی نفع نکالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اسی لیے ہم یہ یقین رکھیں اور اللہ کی ذات پر یہ اعتماد رکھیں کہ اس وبا سے اگرچہ ہم پریشان ہیں اور ہم اس کو ناپسند کر رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا خیر ہو، بہت بڑا نفع ہو۔ کچھ نفع کی چیزیں ہمارے سامنے بھی آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر انسان اپنی صحت سے متعلق بڑا لاپرواہ تھا، اب ہر انسان صحت سے متعلق فکر مند ہونے لگا ہے، اور یہ یقین اب انسان کو ہو چکا ہے کہ دنیا کے اسباب، ڈاکٹری، دوائیں، کوئی چیز کام نہیں آ سکتی اللہ کے حکم اور مرضی کے بغیر۔ ساری جو ہے ڈاکٹری اور ساری دنیا کے جو ہے ڈاکٹرز، دوائیں، سب بے بس ہے اس بیماری کے سامنے، سوائے اللہ کی ذات کی امید کے، اللہ کی ذات پر یقین کے، کہ اسی لیے بہت سارے مسلمان ایسے موقع پر اللہ سے لو لگا رہے ہیں، اللہ سے تعلق قائم کر رہے ہیں، اللہ کی طرف دوڑ کر آ رہے ہیں، اللہ کی طرف لپک کر آ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خوشائن بات ہے۔ اور انسان جو اب تک سالوں سے اللہ کی نعمت سانس کو استعمال کرتا آ رہا تھا، جس کی طرف انسان کی توجہ تک نہیں تھی کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، آج ہمارا پورا ملک آکسیجن کی کمی کا شکار ہے، اور آکسیجن ہزاروں لاکھوں کے اندر فروخت کیا جا رہا ہے۔ لوگ پیسہ دینے کے باوجود انسان کو وقت پر آکسیجن نہیں مل پا رہا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی اس نعمت سے ہم کتنے سالوں سے بہرور ہو رہے تھے، فائدہ اٹھا رہے تھے،
لیکن ہمارا ذہن کبھی اس بات کی طرف نہیں گیا کہ ہم مفت میں اللہ کی دی ہوئی سانس کو، آکسیجن کو استعمال کر رہے ہیں. کبھی اس کو سوچ کر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، کبھی اس کے نعمت ہونے کا ہمارے اندر احساس ہوتا، لیکن ہمارے اندر کبھی ایسا احساس پیدا نہیں ہوا. اب ایسے حالات سے ہم اس بات کی طرف توجہ دیں کہ جو مفت میں اللہ کی جانب سے دن بھر میں جو ہم ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں سانس اور آکسیجن مفت لے رہے ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. آج لاکھوں روپے ہاسپٹل میں دینے کے باوجود انسان کو صحیح طور پر آکسیجن نہیں مل پا رہی ہے، اور پورا ہندوستان اور پورا ملک اس کی کمی سے دوچار ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس نعمت پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاریں. اور اللہ نے قرآن کریم میں اپنا ایک فیصلہ سنایا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کا فیصلہ یہ ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ مزید تم کو بڑھا کر دے گا. اس آیت سے ایک اہم نقطہ نکلتا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو آکسیجن کی کمی نہ ہو، ایسے حالات میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ ہمارا آکسیجن لیول بڑھا دے گا. اللہ نے ہاں کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم اضافہ کریں گے، ہم بڑھا کر دیں گے تم کو نعمت میں. ہم ذہن میں یہ احساس رکھتے ہوئے کہ اللہ کی نعمت سانس اور آکسیجن پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں، الشکر للہ، الحمدللہ. اب آپ صبح سے شام اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کے وعدے کے مطابق آپ کی آکسیجن میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور آپ کے سانس کے لیول میں، آکسیجن لیول میں کبھی کمی نہیں آئے گی اگر آپ اس نعمت کو ذہن میں رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. تو بہرحال بات یہ ہے کہ بہت سارے اوقات ہم کسی چیز کو ناپسند سمجھتے ہیں اور برا سمجھتے ہیں، شر سمجھتے ہیں، لیکن اللہ اسی میں سے خیر نکال دیتے ہیں. پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ خواتین کے لیے اپنے چہرے کا چھپانا کتنا اہم اور ضروری ہے. بہت سارے اللہ نے اس سے فائدے نکالے ہیں، بہت سارے نفع اللہ نے اس وبا سے پیدا کر دیے ہیں. اسی لیے ہم اس سے یہ یقین رکھیں، یہ امید رکھیں کہ اس وبا سے اور اس آزمائش سے اللہ یقیناً خیر نکالیں گے. اور یہ یقین رکھیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے مشرکین سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی تھی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب کبھی میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ کی ایک طرح تنہا ذات ہے جو مجھے شفا دیتی ہے. اسی لیے ہم تمام چیزوں سے امیدیں کاٹ کر صرف اور صرف اللہ سے امید رکھیں، اللہ سے شفا کے طلبگار رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اللہ نے ہم کو جو صحت کی نعمت دی ہے اس نعمت کے اوپر غور و فکر کر کر اللہ کے شکر گزار بندے بنے. یہ تو اس کا ایک پہلو ہے. حالات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمان ایسی چیزوں کو جس سے اللہ سے امید ٹوٹتی ہو، جس سے اللہ کے اوپر سے اعتماد ختم ہوتا ہو، جس سے ذہن میں منفی اثرات، خوف اور ڈر کا ماحول پیدا ہوتا ہو، ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے اور مسلمان اس سے متاثر ہو رہے ہیں. کثرت سے ایسے واقعات کو سننا، ارے وہاں ان کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، ہاسپٹل بھر گئے اور کہیں پر ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں، علاج مشکل ہو چکا ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہے جو منفی ہے، نیگیٹو ہے. ایسی چیزوں سے انسان کے نفسیات میں، انسان کے ذہن و دماغ میں ایک خوف اور ڈر کا ماحول پیدا ہوتا ہے. حالانکہ ہم کو قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، دیکھو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو. کبھی یہ مت سمجھو کہ اللہ نہیں کر سکتے. کسی بھی کام کے بارے میں یہ سمجھ لینا کہ ایسا نہیں ہو سکتا اور اللہ نہیں کر سکتے ایسا، یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے. اسی لیے ہم ایسی چیزوں سے بالکل دور رہیں. اس کرونا سے متعلق، اس وبا سے متعلق زیادہ ہم لوگوں کے حالات کو نہ سنیں، میڈیا پر ان چیزوں کو نہ دیکھیں. احتیاط اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے رہیں، خالی الذہن ہو کر. کسی ماحول کے اثر سے لوگوں کے موت اور بیماریوں کے
بیماریاں بہت زیادہ انسان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے. اور اگر انسان اندر سے مضبوط رہے، انسان کا قلب مضبوط رہے، انسان کا ذہن و دماغ، انسان کی نفسیات مضبوط رہے، انسان اگر بیمار بھی ہو جائے، عادی بیماری انسان کی نفسیات اور انسان کا اندرون ختم کر دیتا ہے. اسی لیے ایسے ماحول میں ہم اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ایسی چیزوں سے اپنا ذہن ہٹا کر اپنی ایک عام سادی سی زندگی گزاریں، احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے زیادہ اس سے متعلق چیزوں کو نہ سنیں، زیادہ نہ دیکھیں، بس اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، مثبت خیال کے ساتھ چلیں، اللہ پر یقین کے ساتھ چلیں. نا امیدی پیدا کرنا یہ کفر کی علامت ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا، اللہ کی ذات سے یقین رکھنا یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے. ہم اپنے اندرون کو مضبوط رکھیں، اپنے ذہن اور اپنے دل کو مضبوط رکھیں. انشاءاللہ اگر بیماری اگر ہمارے اندر آ بھی جائے تو ہمارا جو اندرون ہے وہ آدھی بیماری کو ختم کر دے گا. یہ سمجھے کہ بیماری ہے ہی نہیں، اگر ہے تو انشاءاللہ اللہ شفا دینے والے ہیں. ہم کو کوئی پریشان ہونے کی، زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کی، زیادہ ٹینشن لینے کی، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ اس بیماری میں ہم کو موت بھی آ جائے تو انشاءاللہ اللہ کے نزدیک وہ شہادت لکھی جائے گی. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی وبائی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور اس میں دو چیزیں کر لے انشاءاللہ وہ شہید شمار ہوگا اللہ کے نزدیک. ایک تو یہ ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے، بیماری میں شکوہ شکایات کرنا، زبان پر ایسے الفاظ لانا جس سے اللہ کی ناشکری ہوتی ہو، اللہ کی تقدیر پر انگلی اٹھانا کہ مجھے ہی بیماری کیوں ہو گئی اور میں ہی کیوں بیمار ہو گیا، کیا میں ہی ملا تھا بیمار کرنے کے لیے، اور کب پتہ نہیں بیماری سے مجھے چھٹکارا ملے گا، نجات ملے گی. نہیں، صبر کرے، اللہ کی آزمائش سمجھے، اس کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرے اور بے چینی کا اظہار نہ کرے، واویلا نہ مچائے اور زبان سے شکوہ شکایات کے الفاظ استعمال نہ کرے. ایک کام تو یہ کرے. دوسرا، اس بیماری کے اندر اللہ سے اجر کی امید رکھے، ثواب کی امید رکھے اور اللہ سے یقین رکھے کہ انشاءاللہ یہ بیماری میرے گناہوں کا کفارہ بنے گی، یہ بیماری اللہ کے پاس میرے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گی. تو دو کام جو آدمی یہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد اسی وبا میں، اسی بیماری میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس کے حق میں شہادت ہے. لہذا مومن کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مومن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی ذات پر یقین رکھیں. اگر بیماری آ جائے تو اس کو اپنے نفس اور ذہن سے اور قوت ایمانی سے دواؤں کا اور اسباب کا استعمال کرتے ہوئے اس کو دفع کریں. اس کے باوجود بھی ختم نہ ہوتی ہو تو وہ اللہ کی جانب سے بندے مومن کے حق میں ایک شہادت ہے، ایک انعام ہے، اس کو انسان قبول کرے لیکن پریشان ہرگز نہ ہو. بہرحال یہ آج کے ماحول میں ہمارے لیے قرآن کریم کا یہ اہم پیغام ہے کہ ہم کسی چیز کو ہماری کوشش اور محنت کے باوجود بھی وہ چیز پیش آ جاتی ہو تو اس کو اللہ کی جانب سے سمجھ کر اس پر راضی برابر رہیں، اس پر صبر کا مظاہرہ کریں، پریشانی کا شکار نہ ہو. اپنے ایمانی لیول کو، اللہ سے تعلق کا جو مقام ہے اس کو ہم بڑھا دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو یاد کر کر شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے اور اس وبا سے اللہ ہم کو نجات عطا فرمائے اور اس سے اللہ خیر کا پہلو نکالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.